السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 20 جون ہے، اتوار سن 2021۔ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس پر آج آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہے الیکشن۔ اس لیے اہم ہے کہ ووٹ کے ذریعے حکومت کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن الیکشن کس طریقے سے ہو اور کس طریقے سے یہ میک شور کیا جائے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور اس وقت ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، تحریک انصاف کی حکومت، اپوزیشن کی جماعتیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے اور سچویشن خاصی گمبھیر ہے۔ اس میں اور بھی مزید اضافہ ہوگا کیونکہ اگلے چند ہفتوں میں 2 ممبر جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق پنجاب سے ہے اور نیا جو تقرر ہے وہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن قانون آئین کی نظر میں وہ مل کر کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور آپس میں جو ایک گفتگو کی صورت جو کوئی نظر نہیں آ رہی کہ کو بنے گی۔ میں آپ کو تازہ ترین بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم یہ کریں گے، یہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے بیہائنڈ دا سین۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بڑی یہ اب ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو حکومت نے قانون سازی کی جس پر قومی اسمبلی میں یہ سارا ہنگامہ بھی ہوا، اس قانون سازی میں الیکٹرل ریفارمز بھی تھیں۔ اس کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے گا الیکشن میں، اس کے تحت جو ووٹرز لسٹ ہے وہ بنانے کا اختیار نادرا کے پاس چلا گیا اور اس کے تحت جو حلقہ بندی ہے اس کا بھی جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کی بنیاد بھی ووٹرز لسٹ ہوگی، نہ کہ اس علاقے کی آبادی۔ الیکشن کمیشن کو ان پر شدید اعتراضات ہیں اور انہوں نے اپنے ان اعتراضات کو حکومت کو ایک خط لکھ کے انہوں نے ان اعتراضات کا اظہار بھی کیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے پاس خبر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی ایک صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے ساتھ باقاعدہ طور پر ٹیلی فون گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں پر اظہار کیا۔ بڑی انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اس پر بڑے اعتراضات ہیں، بڑے ان کو تحفظات ہیں اور یہ انہوں نے بتایا صدر پاکستان کو کہ جو چیزیں قانون میں جو تبدیلی آئین کے ذریعے جہاں پر ہونی ہے وہاں پر حکومت صرف قانون سازی کے ذریعے تبدیلی کر رہی ہے۔ اور اس میں انہوں نے جو سینٹ کا انتخاب تھا اس کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس تھا اس کا حوالہ بھی دیا چیف الیکشن کمیشنر نے اور کہا کہ دیکھیں حکومت گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور کہا کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے یا اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سینٹ کا انتخاب کرانا چاہتی ہے اور اس حوالے سے ایک آرڈیننس بھی کیا انہوں نے اور قانون قومی اسمبلی کے قانون میں ترمیم کی بات کی۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار ہے اس کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے، سیکرٹ بیلٹنگ کی بجائے اوپن بیلٹنگ میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ تو اب بھی صدر پاکستان سے یہ کہا چیف الیکشن کمیشنر نے کہ آپ حکومت کو سمجھائیں کہ حکومت یہ جو ووٹرز لسٹ ہے یہ نادرا کا اختیار نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے بنانا اس کو۔ پھر اس کے بعد حلقہ بندی جو ہے اس کی بنیاد ووٹرز لسٹ نہیں ہے، اس کی بنیاد آبادی کا تناسب ہے۔ اگر اس کو ان چیزوں کو تبدیل کرنا ہے اور پھر اسی طرح جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اگر اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے، اس کے طریقہ کار میں آپ نے لے کے آنا ہے، تو ان سب کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہونا اس پہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہ آئینی ترمیم کے ذریعے کیا جائے۔ صدر پاکستان سے جب یہ گفتگو ہوئی تو صدر پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کو میں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ پھر 1-2 دن کے بعد دوبارہ یہ کال آئی چیف الیکشن کمیشنر کو، لیکن اس میں صدر پاکستان نے معذوری کا اظہار کیا اور کہا کہ اب کیونکہ حکومت جو ہے وہ قانون سازی کر چکی ہے تو اس لیے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن میں الیکٹرنگ ووٹنگ مشینز اور دوسرے معاملات کے حوالے سے جو بھی بریفنگز ہو رہی ہیں وزیر اعظم صاحب کو یا صدر پاکستان کو، اس میں بالکل بھی الیکشن کمیشن کے نمائندے شریک نہیں ہو رہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس حوالے سے جو
ریزرویشن سامنے آئی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، الیکشنز کے لیے فوج کو بلایا جاتا ہے اور وہ وہاں پر ان کی تعیناتی ہوتی ہے۔ اب جو الیکٹرک ووٹنگ مشین جو ہے پاکستان کے اندر، جس طرح لوگوں کی جو ایجوکیشن ہے اور دیہاتی علاقوں میں جس طرح لوگوں کی سمجھ بوجھ ہے، وہاں پر اگر ان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا گیا اور اس پر تمام سٹیک ہولڈرز یعنی تمام سیاسی جماعتوں کا اگر اتفاق نہ ہوا تو یہ واویلا کیا جائے گا کہ الیکشن جو ہیں یہ متنازع تھے، الیکشن جو ہے ان میں دھاندلی ہوئی، اور اگر وہ الیکشن جس طرح عمومی طور پر ہوتا ہے کہ فوج کو بلا لیا جاتا ہے تو اس سے فوج کا نام بدنام ہوگا۔ اس لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج الیکشن کے معاملے پر، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر ان کے تحفظات ہیں مبینہ طور پر۔ مجھے یہ ذرائع نے خبر دی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ فوج جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہو تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوں۔ اس کے بغیر اعتراض جو ہوگا اور وہاں پر الیکشن والے دن فوج موجود ہوگی تو پھر وہ پاکستان کی فوج پر اس کا اعتراض آئے گا، اس لیے وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، ایک بات میں اور آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس، یہ شہباز شریف صاحب نے یہ الیکشن کمیشن کو لکھا تھا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس کرائیں۔ شہباز شریف صاحب کا مقصد یہ تھا کہ اس میں حکومتی نمائندہ بھی آ جائے گا، اپوزیشن کے بھی بیٹھ جائیں گے تو حکومت کے ساتھ ایک مذاکرات کی کیفیت ہو جائے گی اور رابطے جو ہیں حکومت کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ الیکشن کمیشن کے انڈر ہو رہا ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا شہباز شریف صاحب سے، مبینہ طور پر ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ آپ آل پارٹیز کانفرنس کروائیں۔ الیکشن کمیشن اس حوالے سے سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ایک فورم پر لا کر ان کے کنسنسس کروانے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ تو قانون کے تحت کام کریں گے، جو بھی قانون ہے اس کے تحت وہ پابند ہیں، اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قانون میں کوئی انوملی ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ تو یہ آل پارٹیز کانفرنس اس میں بتایا جاتا ہے کہ کنسنسس اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک ہوگا اور پھر وہ حکومت کو پیش کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس مسئلے پر وہ یہ حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے، اور اگر حکومت نے اس دباؤ کو نہیں مانا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ آئین میں ترامیم کے ذریعے ان تبدیلیوں کو لایا جا سکتا ہے، ابھی ان تبدیلیوں کو نہیں لایا جا سکتا۔ اس طریقے سے حکومت کی یہ کوشش ہے، وزراء یہ کوشش کرتے رہے، یہاں تک کوشش کرتے رہے کہ جو یہاں پر جرنلسٹوں کے جو الیکشن ہے قومی اسمبلی میں، جو یہ پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کا انتخاب جو ہے اس کو بھی آپ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے کریں، اور یہ بھی مثال دی گئی کہ دیکھیں جو لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہے وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت کی بڑی کوشش تھی کہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں وہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہو جائے، لیکن حکومت اس حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکی، وہاں پر بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ الیکشن کے معاملے پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، تحریک انصاف کی حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اپوزیشن سیاسی جماعتیں یہ بالکل آمنے سامنے ہیں، اور اس سچویشن میں ایک اور بھی ڈرامائی تبدیلی جو میں نے آپ سے کہا، ایک ڈرامائی سچویشن پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ پنجاب سے جو ممبر ہیں وہ بھی 2 ممبرز میں شامل ہیں جو ریٹائر ہونے والے ہیں۔ اب ممبرز کی تعیناتی جو ہے وہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کر کرتے ہیں، میننگ فل کنسلٹیشن چاہیے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ ملاقات کا تو اہتمام تو لگتا ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے شہباز شریف اور لیڈر آف دا اپوزیشن کا، لیڈر آف دا ہاؤس عمران خان کا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے خط آ سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کہ وہ نام پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی جو ایک اور سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو قومی اسمبلی کے بیچ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جو فیصلے ہوئے تھے کہ وہ جو لیجسلیشن تھی جس میں الیکٹرل ریفارمز بھی شامل تھی، جو قاسم سوری صاحب جس دن بیٹھے تھے اور بہت بڑی لیجسلیشن کی گئی تھی،
کہ اس کو حکومت اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے، اپوزیشن کی جو اعتراضات ہیں اس کو وہ انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہے اس کمیٹی میں جہاں پر وہ قانون سازی بھیجی جائے گی۔ وہ اس معاہدے سے حکومت نے یہ بتایا جاتا ہے، سامنے ہے یہ بات کہ حکومت اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بابر اعوان صاحب اور فرح حبیب صاحب اور یہ انہوں نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لیجسلیشن الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے جو اعتراضات اپوزیشن کے ہیں حکومت ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ صورتحال جوں کی توں ہے۔ تو ویسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی جو آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو پہلے ہم نے دیکھی، جوتیاں چلیں جس میں کتابوں کو اٹھا کے پھینکا گیا، ایک دوسرے کو گالی دی گئی، وہ صورتحال ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ وہ جو جس دن سوری صاحب صدارت کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کی اور جو لیجسلیشن ہوئی تھی اس پر دوبارہ غور کیا جائے گا کمیٹیوں میں، حکومت نے کہا کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جو لیجسلیشن ہے وہ کر دی گئی ہے اور اسی کے مطابق کام ہوگا۔ تو آنے والے وقتوں میں، آنے والے اگلے جو چند دن ہیں ان میں ہمیں پھر یہ نظر آئے گا، لیکن الیکشن ریفارمز کا جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کے پیچھے ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو اس میں اپوزیشن اور حکومت آن بورڈ ہوں تو وہ الیکشن کروانے کے لیے وہ آئیں گے، ادروائز یہ جو معاملہ ہے اس میں ان کی بدنامی زیادہ ہوگی، ان کا بھی نام خراب ہوگا۔ تو ایک یہ بڑی سچویشن ہے، آنے والے دنوں میں بڑی ڈرامائی اور انٹرسٹنگ سچویشن ہو سکتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک ناظرین انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، اور پھر کیونکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ اللہ نگہبان۔